یہاں کوئی دل کا حال نہیں پوچھتا، سب پوچھتے ہیں رنگ کو کیا ہوا ہے۔ اپنے بیٹوں کے سامنے بھی دوپٹے نہ اتاریں۔ بچے کی فطری حیا کا خاتمہ سب سے پہلے وہ مائیں کرتی ہیں جو اولاد کے سامنے دوپٹہ اتارنے کو معیوب نہیں سمجھتی۔ بڑا گلا پہن کر عجیب و غریب انداز میں بستر پر پڑی ہوئی موبائل میں مگن ماں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ بچہ یا بچی کے ذہن میں اسے دیکھ کر کون سی نئی سوچ ابھر رہی ہے اور ابلیس اس کی جستجو میں کہاں تک لے جانے والا ہے۔ ذرا غور کریں۔ پیسہ وہ واحد تلخ حقیقت ہے جو پاس ہونا تو سب کچھ اچھا لگتا ہے، اور اگر پاس نہیں ہو تو سارے رشتوں کی چاشنی بھی زہر لگنے لگتی ہے۔ فیل جب ہوتے ہیں تو جینا نہیں چھوڑتے بلکہ اگلے امتحان کی تیاری کرتے ہیں۔ جنہیں خود صلاح کی ضرورت ہے وہ سب سے پہلے صلاح دیتے ہیں۔ ریت چلی آ رہی ہے برسوں سے، بیٹی کو پالو پوسو اور غیروں کے حوالے کر دو۔ کچھ لفظ بہت سخت ہوتے ہیں، گہرے زخم دیتے ہیں۔ جو لفظ تکلیف دیں انہیں بھول جانا چاہیے۔ چوٹ گہری ہو یا ہلکی، بعض اوقات زخم بھرنے کے بعد بھی درد دیتی ہیں۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ گھر کے دروازے پہ مرد کی چپل بھی پڑی ہو تو ساروں کے منہ بند رہتے ہیں۔ گھروں کو بھرنا تھا قدرت نے رنگ و خوشبو سے، پھر کہیں پہ پھول اور کہیں پہ بیٹیاں بنانا پڑیں۔ محبت اس سے کریں جو غصے میں بھی عزت کو اولویت دے۔ گھر کو جوڑنے میں جہاں بڑوں کو انصاف سے کام لینا چاہیے، وہاں چھوٹوں کو بھی تھوڑا برداشت سے کام لینا چاہیے۔ عجیب قانون ہے، بیٹا بیٹا نہ ہو تو سگے رشتے دار بھی گدھ بن جاتے ہیں، بوٹیاں نوچنے لگتے ہیں۔ سب کو سب کچھ نہیں ملتا، کچھ لوگوں کو کامیابی ملتی ہے تو کچھ لوگوں کو رشتے۔ مرد محنت کرے تو محنت، اور اگر عورت محنت کرے تو اس پہ سوال کہ وہ ضرور کسی رشتے میں ہے۔ جانتے ہو جب خطرہ ہو تو لوگ محفوظ جگہ پر کیوں پہنچ پاتے ہیں؟ کیونکہ دوسرے لوگ انہیں بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں۔ جب کسی کا دل بھر جائے پھر یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کی غلطی کیا ہے، آپ کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، تب بس ایک چھوٹا سا بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے اور آپ کو جی بھر کے ذلیل کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ گھٹ گھٹ کے جئیں یا مر جائیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہاں سسکیاں اور صفائیاں بھی کام نہیں آتی۔ کچھ لوگ ہمیں محبت سے دیکھتے ہیں، کچھ تجسس سے اور کچھ حسد اور جلن سے۔ دیکھنے والے مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ یا اللہ وہ جو کچھ ہمارے لیے چاہتے ہیں انہیں بھی وہی عطا فرما۔ ایک چھوٹا سا گل، ایک چھوٹی سی خوشی، یہی تو ہے زندگی کی حقیقی رنگینی۔ بڑے خوابوں کے پیچھے بھاگتے رہے مگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں تھی سکون کی دنیا۔ مولا محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا دار کی مثال اس مسافر کی جیسی ہے جو پانی میں چل رہا ہو اور چاہے کہ پیر نہ بھیگیں۔ مخلص ہمیشہ ہی مارے جاتے ہیں، کبھی لہجوں سے کبھی رویوں سے۔ واسطہ پڑے تو کردار کھلتے ہیں، باتوں سے تو ہر شخص ہی فرشتہ ہے۔ شیخ سعدی سے کسی نے شکایت کی کہ فلاں شخص مجھ سے جلتا ہے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا اس کے لیے یہ سزا کافی ہے کہ وہ جلتا رہے۔ اس بات پہ ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ یہودی تو بالکل ویسے ہی ہیں جیسے قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے،
لیکن ہم ویسے مسلمان نہ رہے جیسے قرآن پاک میں ہے۔ زکوٰۃ صرف صاحب حیثیت پر ہی فرض ہے، جبکہ ٹیکس ان پر بھی فرض ہے جن کے پاس کفن خریدنے کے لیے بھی کچھ نہ ہو۔ بس یہی فرق ہے شرعی اور جمہوری نظام میں۔ سانپ بے روزگار ہو گیا اور انسان کاٹنے لگا، کتے کیا کریں تلوے اب انسان چاٹنے لگا ہے۔ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، خوشی کے وقت ریسٹ ہے، زیادہ سوچنا ویسٹ ہے، اس لیے ریکویسٹ ہے کہ جیو اور جینے دو یہی بیسٹ ہے، کیونکہ ہم خود ہی اس دنیا میں گیسٹ ہیں۔ خود میں جھانکنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے، دوسروں کی برائی کرنے میں ہر کوئی ماہر ہے۔ عقل مند مرد کبھی بھی عورت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ پڑھتے ہیں، جبکہ عورت کو مرد کو پڑھنے کی بجائے سمجھنا چاہیے۔ عورت کو اپنا کردار ہمیشہ مضبوط اور پاکیزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر عورت کے کردار میں پاکیزگی نہ ہو تو اس کے قدم بے شک گھر میں ہوں مگر جگہ مرد کے دل میں نہیں ہوتی۔ محبت کا دعویٰ کرنے والے نکاح سے پہلے جسم کی چاہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ اپنے تعلقات کو جائز بنانے کے لیے عملی اقدام اٹھاتے ہیں۔ عزت کان سے زیادہ نازک ہوتی ہے، اس پر ذرا سی بھی گرد جم جائے تو وہ کسی جوگی نہیں رہتی۔ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ اپنے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کا رخ درست کر لیجئے، اسے اللہ کے لیے خالص کر لیجئے، کیونکہ درست سمت ہی درست منزل تک لے جاتی ہے۔ نیک نیتی کا راستہ خیر کا راستہ ہے جو سیدھا رب کی رضا سے جا کر ملتا ہے، اور پھر وہ ایک دن تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دیکھ کر کہے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آنکھوں کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے، انہیں تھوڑا سا مغرور ہونا چاہیے۔ وہ آنکھیں کتنی خوبصورت ہوتی ہوں گی جو ہر ایک کی جانب نہیں اٹھ جاتی، اور نہ ہی سب آنکھیں ان کی طرف اٹھتی ہیں۔ وہ آنکھیں جنہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور آخر میں اپنے رب کو دیکھنا ہو، وہ آنکھیں تو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہ سوشل میڈیا پر چند لائکس اور کمنٹس کی زینت نہیں بنتی، وہ عام نظروں کے لیے نہیں ہوتی بلکہ انمول اور حیادار ہوتی ہیں۔ جب خواب تو دیکھ لیے جائیں لیکن ان کی تعبیر کا کوئی دروازہ نہ ملے تو دل بوجھل ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی ہر چیز پھیکی لگتی ہے سوائے خود کے، کیونکہ پھر خود کو خواب بنا کے جیا جاتا ہے۔ الفاظ توانائی رکھتے ہیں، الفاظ جس طاقت اور روانی سے لکھے جاتے ہیں وہی توانائی پڑھنے والا محسوس کرتا ہے۔ کچھ لکھاری بہت سادہ لکھتے ہیں لیکن ان کے الفاظ کی وائبز لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہیں۔ سالوں کے دکھ لمحوں میں ختم نہیں ہوتے، بعض دفعہ معافی مانگنے والا تو معافی مانگ کر اپنی تکلیف کم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنا اگلا راستہ آسان کرتا ہے، مگر دوسری طرف معافی دینے والا کبھی کبھی ایسے مقام پہ ہوتا ہے کہ وہ مجرم کو تو معاف کر دیتا ہے مگر اس تکلیف کو نہیں بھول پاتا جو سزا اس نے برسوں کاٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اتنا صبر اور اتنا ظرف کہاں سے لایا جائے؟ کبھی کبھی ہم کسی سے اپنے جذبات شیئر نہیں کر پاتے کہ ہم انہیں کتنا یاد کرتے ہیں۔ وجہ ایگو نہیں ہوتی، بس اپنے جذبات کی بے قدری سے ڈرتے ہیں۔ آپ کی زندگی سے جو کچھ گر گیا اسے اٹھانے کے لیے مت جھکیں، اگر آپ جھکے تو مزید کچھ گرے گا۔ اپنا سفر مکمل کیجیے اور اپنے رب پر توکل کیجیے، آپ کو اس سے بہتر مل جائے گا انشاءاللہ۔ جب اپنی ناقدری کسی کے دل میں دیکھ لو
تو پھر کبھی ادھر دستک مت دینا، کیونکہ دوسروں کے بدلے رویے دیکھ کر انسان کا پیچھے ہٹ جانا ساتھ رہ کر روز اپنی حیثیت کو کم ہوتے دیکھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر انسان خوش ہو تو اسے بارش کی بوندیں ہنستی اور مسکراتی اور پرندے گیت گاتے نظر آتے ہیں۔ اداس انسان کے لیے یہی بادل گریا کرتے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ سب موسم انسان کے اندر کے ہوتے ہیں، جیسا موڑ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ درخت پر جب پھل ہوتے ہیں تو اس کے رکھوالے بہت ہوتے ہیں، لیکن طوفان اور سیلاب میں اس درخت کا سہارا صرف اس کی اپنی جڑیں ہوتی ہیں۔ اللہ ایسے نامعلوم ذرائع سے وسیلے بناتا ہے کہ بندہ حیرت سے آسمان کو ہی تکتا رہ جاتا ہے۔ نہ وہ لباس، نہ وہ گفتگو، نہ وہ انداز، مٹا دیے ہیں بزرگوں کے سب نشان ہم نے۔ تعریف کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کے سامنے کسی کی تعریف ہو رہی ہے تو یہ بیسک ایٹیکیٹس کے خلاف ہے کہ آپ بات بدلنے کی کوشش کریں۔ مجھے پہلے لگتا تھا ہدایت فوراً مل جاتی ہے، لیکن اب سمجھ آیا ہے کہ فوراً نہیں ملتی۔ پہلے ہمارا دل دنیا سے بیزار ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہمارے گناہ ہمیں بے چین کرنے لگتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب ہمیں ہماری نمازوں اور اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہے، جب ہم رب سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ ہدایت ایسے ہی نہیں ملتی، اس کے لیے اپنی نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ فجر کا وقت ہوتا ہی اتنا پرسکون ہے کہ چرند پرند، ہوائیں، گھٹائیں، آسمان، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو چیزوں سے آزاد کر دیا تھا، ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف سے۔ کوئی برا واقعہ تمہارے ساتھ گزرا بھی ہے تو اس کو اپنا استاد بنا لو، بس بات ختم، سوچو یہ کیوں ہوا، اور اگلی دفعہ وہ کام نہ کرو۔ اسی کو ماضی سے سیکھنا کہتے ہیں۔ اپنا جائزہ لیجئے، ہمارے آنسو دنیا کے لیے بہتے ہیں یا آخرت کے لیے بہتے ہیں؟ ہمارے آنسو بندوں کی یاد میں بہتے ہیں یا اللہ کی یاد میں بہتے ہیں؟ گناہ میں وقتی لذت ہوتی ہے اور پھر ندامت ہی ندامت، اور انسان نہ دین کا رہتا ہے اور نہ دنیا کا، جبکہ جائز رشتہ نہ صرف آپ کی ابدی زندگی کی کامیابی ہے اور اس مالک حقیقی کی خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے مؤثر اور آسان طریقہ ہے جو آپ کو حقیقی زندگی دیتا ہے، دل کو خوشی اور ابدی سکون بخشتا ہے۔ اس دنیا کا گھاٹ گدلا اور سیراب ہونے کی جگہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہے، اس کا ظاہر خوشنما اور باطن تباہ کن ہے۔ یہ ایک مٹ جانے والا دھوکہ، غروب ہو جانے والی روشنی، ڈھل جانے والا سایہ اور جھکا ہوا ستون ہے۔ جب اس سے نفرت کرنے والا اس سے دل لگا لیتا ہے اور اجنبی اس سے مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اپنے پیروں کو اٹھا کر زمین پر دے مارتی ہے۔ رمضان میں اس ڈر سے کچھ نہیں کھاتے کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے، پھر لوگوں کا حق کھاتے ہوئے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اداسی بھی کیا عجیب شے ہے، ہنسی کو ایک دم نگل لیتی ہے، چہرے پہ بیزاری پھینک دیتی ہے، آنکھوں سے زندگی کھینچ کے ویرانی بھر دیتی ہے، خوشیوں کو دردناک موت مار کے خود ایک عجیب سے رقص میں مبتلا ہو جاتی ہے، نہ رونے دیتی ہے، نہ ہنسنے، نہ جینے دیتی ہے، نہ مرنے۔ پتہ نہیں یہ اداسی ہم خالی ہاتھ والوں سے کیا چاہتی ہے۔ زندگی میں اپنے مسائل کے بارے میں زیادہ مت سوچیں، یہ رب کی طرف سے دیے گئے امتحانی پرچے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے زندگی نامی اس کے مضمون میں کتنا سیکھا ہے۔
لوگ اب مرتے ہوئے کو نہیں بچاتے، جیب سے کیمرہ نکالتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں اور انٹرنیٹ پر چڑھا دیتے ہیں۔ میرا یقین کیجیے کہ آپ کی پریشانی اور غم زدہ ہونے کا دکھ اور پرواہ صرف آپ کی صحت کو ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو کبھی پسند نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا جذبہ ان کے ذہنوں کو پریشان کرتا ہے۔